السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ محترم حضرات، پردہ نشی خواتین اور دینی اور ایمانی بھائیوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے سلسلے کا انعقاد کیا۔ یہ سلسلہ ایسا ہے جو خیر کے عام کرنے کا ذریعہ ہے اور برائی کے روکنے کا بھی سبب ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ خوشخبری سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ مرد، خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہے وہ جوان، وہ بوڑھا اور وہ بچہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دیں اور برائی کے روکنے کا سبب بنا دیں۔ تو یہ 12 روزہ سلسلہ بھلائی، اچھائی، نیکی، خیر اور سیرت پاک کے عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی اور اس سے سیرت میں ایک انقلابی کردار اور انقلابی شکل سامنے آئے گی۔ آج جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ موضوع ہے میثاق مدینہ۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ، پیکٹ، دستور۔ میثاق مدینہ اور پہلی اسلامی ریاست کی خصوصیات، پہلی اسلامی حکومت کی خصوصیات۔ یہ موضوع خالص علمی ہے اور فکری ہے، لیکن معاشرتی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس کے 3 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو وہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ زندگی جس میں آپ نے عملی اخلاق کا، سیاسی بصیرت کا اور اعلیٰ درجے کی سوجھ بوجھ کا اظہار کیا۔ کیونکہ کوئی بھی بڑا کام انسان کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے، اس کا بیانیہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر بعد میں انقلاب آتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت، سوجھ بوجھ، عقلی پختگی، یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میثاق مدینہ، دستور آف مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست، جو اسٹیٹ تشکیل دی، جو نظام قائم فرمایا، اس کی خصوصیات کیا تھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور سوجھ بوجھ اور عقلی فراست۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں 3 واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ صفت ہے پورے طور پر کھل کر سامنے آ جائے اور کوئی اس میں جھول نہ رہے، کوئی اس کے اندر پوشیدگی نہ رہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو اس سلسلے میں ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج اور ان کی طبیعت شروع سے یہ تھی کہ آپ کمزوروں کے کام آئیں، بے سہاروں کی مدد کریں،
پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بن پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے یہ واقعہ سنا ہوگا، میں صرف یاد دہانی کے طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ زبید یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک شخص آیا تھا مکہ مکرمہ، اور وہ کپڑے کی تجارت کر رہا تھا۔ ابو العاص نامی ایک شخص تھا، اس نے کپڑا خریدا اور اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ وہ زبیدی اور وہ یمنی جو مکہ آیا تھا تجارت کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے، اس نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائیو مجھ سے ابو العاص نے کپڑے لیے ہیں اور مجھے قیمت نہیں دی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، سب نے اعراض کیا، بے اعتنائی برتی اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ ایسے موقع پر 3 اشخاص جن کے نام فضل تھے، ایک کا نام تھا فضل ابن حارث، دوسرے صاحب کا نام تھا فضل ابن وداع، اور تیسرے صاحب کا نام تھا فضل ابن فضالہ۔ یہ 3 افراد تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مکہ کی سرزمین پر اگر کسی آدمی کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا تو کسی صورت میں ہم اس کو منظور نہیں کریں گے، ہم ظالم سے مظلوم کا حق دلا کر رہیں گے۔ یہ 3 افراد تھے اور تینوں نے ایسے موقع پر یہ تہیہ کیا۔ ایک شخص جو قبیلے بنو تمیم سے تھے اور ان کی نسبت قریش سے تھی، ان کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ ان کے گھر میں یہ تمام افراد جمع ہوئے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ جن کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی رسالت نہیں ملی ہے، ابھی قرآن نہیں ملا ہے، ابھی تمام امتیازات اور صفات سے نہیں سرفراز کیے گئے ہیں جو نبوت کے بعد آپ کو دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع ہوئے۔ گویا کہ 4 افراد، 3 فضل کے نام سے تھے اور ایک محمد ابن عبداللہ تھے، چاروں افراد جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا، سب نے یہ دستور پاس کیا کہ مکے کے اندر اگر کوئی ایسا ظلم ہوگا تو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم کھڑے رہیں گے۔ اس سے آپ سمجھیے کہ رسول پاک علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ شروع ہی سے ایسا تھا کہ آپ نے کبھی بھی ظلم کو، پریشانی کو، ستم رسانی کو اور بے اعتدالی کو اور کسی کو نشانہ بنانے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سفر کیے ہیں۔ 2 سفر آپ نے شام کے کیے ہیں، 2 سفر آپ نے یمن کے کیے ہیں، اور 1 سفر آپ نے بحرین کا کیا ہے۔ یہ اسفار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹریولز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شام کے 2 سفر کیے، 1 سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تھے تو ابو طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیا، اور کاؤنٹ کرنے والوں نے جو کلومیٹر کی تعداد لکھی ہے وہ یہ کہ 2300 کلومیٹر، 2311 کلومیٹر مکے سے شام کی مسافت ہوتی ہے، اور اس لمبی مسافت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا 2 بار۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ گئے، اور دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے تھے، اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن گئے، وہ بھی تجارت کے غرض سے گئے، اور یمن اور مکے کے درمیان کی جو مسافت ذکر کی گئی ہے وہ تقریباً 1100 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ یہ آپ نے مسافت طے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین بھی گئے تجارت کے غرض سے، اور بحرین جب گئے تو پھر وہاں کی مسافت مکے سے جو 1324 کلومیٹر ہے۔ ہمیں بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دیکھا تھا، اور جو جہاں دیدہ ہوتا ہے وہی معاملے کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ جو کنویں کا میڈک ہوگا، جو دنیا کو جانتا نہیں ہوگا، حالات کو نہیں جانتا ہوگا، وہ صحیح طور پر لوگوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتا ہے، انصاف نہیں کر سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے شام کو بھی دیکھا اور 2 بار دیکھا، آپ نے یمن کو بھی دیکھا اور 2 بار دیکھا، آپ نے بحرین کا بھی سفر کیا اور وہاں کی گلیوں اور کوچوں کو بھی جانا اور پرکھا۔ بلکہ ایک مرتبہ بحرین کا وفد آیا، قبیلہ جواسا سے وہاں کا وفد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بحرین جا چکا ہوں، وہاں کے سارے خطوں سے واقف ہوں اور میری نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا نبوت سے پہلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کے ذریعے سے معاملے کو سمجھنے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تیسری چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ معاملہ فہمی، معاملے کو سمجھنا اور بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ کسی معاملے کو حل کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، اور ایسے موقع پر خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، سیلاب کی وجہ سے گر گئی تھیں، تو قریش نے چاہا کہ دوسری مرتبہ اس کی تعمیر کریں۔ میں پورا قصہ نہیں بیان کروں گا، بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی،
ایسے موقع پر ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ ہم وہ پتھر رکھیں، ہم وہ پتھر رکھیں، ہم وہ پتھر رکھیں۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی اور کشتوں کے پشتے لگ جاتے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، لیکن پھر بعد میں ایک بڑے عمر دراز آدمی کے مشورے پر عمل کیا گیا کہ کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آئے گا اور جو فیصلہ کرے گا اس کی بات پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب لوگ گئے اور سب نے یہ تمنا کی، اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ ہم صبح آ جائیں گے، لیکن کوئی نہیں آ سکا، اور سب سے پہلے آنے والے تھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پہنچے اور بعد میں لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ھذا الامین الصادق رضینا بہ، یہ امانت دار اور یہ سچے ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور لا کر اس کو رکھ دیا، بلکہ ایک چادر منگائی اور پھر اس چادر میں اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا۔ اختلاف کو دور کرنے اور مخالفت کی آندھی کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہم کو اس سے سیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا اور پھر اس کے بعد قبیلے کے مختلف افراد سے کہا کہ اس کے کونے کو پکڑ لیں، پھر اس جگہ پر لے گئے جہاں رکھنا تھا اور پھر اپنے ہاتھ سے رکھ کر اس طرح اس کو نصب کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے فتنے کو، جس میں جانیں جاتی، خون بہتا اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو بچایا۔ تو یہ تینوں واقعات جو میں نے ذکر کیے ہیں، چاہے زبیدی شخص کا واقعہ ہو، چاہے طول طویل اور لمبے لمبے اسفار ہوں، یا چاہے 35 سال کی عمر میں حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ ہو، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ 63 سال ہے۔ 63 سال میں 40 سال تو نکال دیجئے جو نبوت سے پہلے کی عمر ہے، اب بچے 23 سال۔ 23 سال میں جو 13 سال کی عمر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں گزارا اور مکے میں گزارا، اور 10 سال کی جو مدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزاری۔ لیکن یہ جو 23 سال میں شروع کے جو 13 سال ہیں مکے کے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی حکمت اور اعلیٰ درجے کی فراست کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی نہج کو خفیہ طور پر انجام دیا، ایسے خفیہ طور پر انجام دیا کہ لوگوں کو تشویش اور پریشانی اور ٹینشن کا یہ ذریعہ نہ بنے۔ تو 3 سال تک آپ نے دعوت کے کام کو آہستہ آہستہ اور خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کیا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹر بنایا، اور سینٹر بھی خفیہ انداز کا تھا۔ ایک صحابی تھے 25 سالہ نوجوان، ان کا نام تھا ارقم ابن ارقم، ان کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی سینٹر بنایا، اور اس گھر کی خصوصیت یہ تھی کہ باہر سے اگر کوئی آتا تھا تو دکھتا تھا، لیکن اندر کون بیٹھا ہے باہر والے کو نہیں دکھتا تھا۔ باہر سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اندر والے کو دکھ رہا ہے، لیکن اندر کون بیٹھا ہے اس کو بالکل نہیں دکھتا تھا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر جب آئے تھے تو اندر سے حضرت حمزہ نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تلوار لے کر آ رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کچھ فرمایا وہ تاریخ میں موجود ہے۔ مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھا، کہ جو دعوت کے لیے سینٹر اختیار کیا وہ ایسا تھا جس میں مکمل طور پر خفیہ نظام بھی تھا، اور دوسری طرف فراست بھی تھی، اور تیسری طرف بصیرت بھی تھی، اور اس معاملے کو چھپانا بھی تھا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ اور یہ پہاڑ کے اوٹ میں یہ مکان تھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہاڑ کے اوٹ میں تھا، اور لوگوں کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا کہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے خفیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور آگے دیکھا جائے تو اسلام جو قبول کرنے والے تھے ان پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے قریب ترین کسی علاقے میں بھیجا جائے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ ایتھوپیا اور حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو نرم دل ہے، اگر وہاں لوگ جائیں تو ایسے موقع پر ان کو کچھ آرام ملے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا مشورہ دیا، اور کچھ صحابہ وہاں گئے اور جا کر انہوں نے اپنے اسلام اور ایمان کی تبلیغ کی، اور اس کے ذریعے سے بہت سے اچھے اثرات سامنے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اگر یہ مکے والے نہیں مان رہے ہیں تو کم سے کم طائف کا سفر کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا، یہ بھی حکمت پر مبنی تھا کہ اگر ایک نہیں مان رہے تو وہ لوگ مان لیں گے، تو ہو سکتا ہو دعوت کے بہت سے ہیلپر اور معاونین تیار ہو جائیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی نہیں مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اچھا ہمارا نانہالی تعلق جو ہے مدینے سے ہے، لہٰذا ان لوگوں پر محنت کی جائے۔ مکے والوں نے نہیں مانا، بہت کم افراد ان میں تیار ہوئے، طائف والوں نے بھی ٹھکرا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ اب ایسے موقع پر مینا کا جو علاقہ تھا اس میں حج کے موسم میں بہت سے وفود آتے تھے، بہت سے ڈیلیگیشن آتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ انہی وفود میں، انہی ڈیلیگیشن میں ایک وفد آیا تھا یثرب کا، مدینہ بعد میں اس کا نام پڑا، لیکن یثرب یعنی مدینے کا ایک وفد آیا تھا، اور اس میں شروع میں 6 افراد تھے، جس میں اسد ابن زرارہ تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سال
جو اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، دوسرے سال نبوت کے 12ویں سال تقریباً 12 افراد آئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. اور جب پہلے 6 آئے تھے اور پھر اس کے بعد 12 آئے، تو اس طرح سے تعداد خاصی ہو گئی، یہ لوگ گئے. اور ان 12 کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی جن کا نام تھا مصعب ابن عمیر، ان کو بھیجا، کہا جائیے اسلام کی پریچنگ کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے وہاں گئے. اور انہوں نے جا کر وہاں دعوت دی تو سعد ابن معاذ ہوں اور بنو عبد الاشر کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسید ابن حذیر جو اپنے قبیلے کے سردار تھے تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس طرح سے شروع میں 6 آدمی آئے، پھر اس کے بعد 12 آدمی آئے، پھر تیسرے سال جو نبوت کا 13واں سال تھا اس میں تقریباً 75 آدمی آئے. اس میں 2 خواتین تھیں اور 73 مرد تھے، اور ان سب نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوئے. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وحی الہی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے تو میں بھی ہجرت کروں. چنانچہ وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ مدینہ میں انٹر نہیں کیا، ڈائریکٹ داخل نہیں ہوئے، بلکہ قباء میں قیام فرمایا. قباء میں قیام فرمایا اور قیام تقریباً 14 دن رہا. وہاں ایک مسجد بنائی، اور قباء کی مسجد کے بارے میں آیا ہے ثواب کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہاں آپ نے دعوت اور تبلیغ کا نظام جاری رکھا، اور پھر مدینہ پہنچے تو وہاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھیں. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں. اور یہ کیسے قیام ہوا اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی کہ اونٹنی کو کہہ دیا گیا، اونٹنی کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے خاص طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے، اپنی قیام گاہ بنانے سے پہلے، اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں اور اپنے رفقا کے قیام گاہ بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فکر کی. اس وجہ سے ہمیں اسلامی ریاست کے قیام میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جائے، اور اللہ کے گھر کی جب تعمیر ہوگی تو ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسا مرکز ہے جہاں سے ساری ضرورتیں اور ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، اور حدیث پاک میں آیا من بنا للہ بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے اور اس کے لیے عالیشان اس کے لیے گھر بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی سب سے پہلے اللہ مسجد بنانے کی فکر کی. اور مدینہ کا نام تھا یثرب، یثرب کے معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے اس کا نام بدلا. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اگر معلوم ہو کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا نام غلط ہے، بہت سے نام آج کل رکھ لیتے ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں کہ نحوست، بے برکتی اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے مستقبل کو بالکل تاریک کرنے والی ہیں. تو اگر معلوم ہو ایسے نام ہیں جو خراب نام ہے اور بچپن میں کسی نے ایسے ہی رکھ دیا ہے تو پھر یہ ہمیں نام کو بدلنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں اور اس کی اچھائیاں بھی ہمیں ملیں. تو یہ ایک دوسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے، ایک مسجد بنانا، اور دوسرے یہ ہے کہ نام اچھا نام رکھنا. اب دیکھیے لطیفے کے طور پر ایک بات ذکر کی جائے گی کہ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نام رکھا کلیم، اور دوسرے کا نام رکھا سلیم، اور تیسرے کا نام رکھ دیا ایسا نام رکھا جس کے معنی ہوتے ہیں نعوذ باللہ بہت خراب معنی ہوتے ہیں کہ جو غلط نطفے سے پیدا ہو، زنیم. صرف وزن دیکھنے کے لیے انہوں نے ایسا نام رکھا جو نام بہت خراب ہے. تو ناموں کے سلسلے میں ہمیں بہت بیدار رہنا چاہیے اور غلط نام رکھنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرنی چاہیے، اس طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ بات اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، 3 ٹرائبس. سب سے پہلے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، دوسرے نمبر پر قبیلہ تھا بنو نذیر، اور تیسرے نمبر پر قبیلہ تھا بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے تھے جو وہاں آباد تھے. اور اسی کے بالمقابل حضرات انصار تھے جو اوس اور خزرج کے نام سے جانے جاتے تھے. اصلاً یہ اوس اور خزرج یہ 2 بھائی ہیں جو یمن سے آئے تھے. یمن کے علاقے میں ایک مرتبہ زبردست سیلاب آیا اور قرآن کریم نے اس کو سیل العرم کہا ہے، یعنی زبردست سیلاب، بھیانک سیلاب، خطرناک سیلاب. اس سیلاب کی تباہی کے نتیجے میں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے جب گئے تو کچھ لوگ یہاں یثرب آ گئے اور اب یہ مدینہ النبی ہو گیا تھا، یہاں آباد تھے. تو اس طرح سے مدینے میں یہودیوں کے قبیلے تھے اور اوس اور خزرج کے افراد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہاں کا ماحول ایسا پایا کہ یہودی ہر چیز پر غالب تھے اور وہ اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیکٹ اور ایک معاہدہ ان کے ساتھ کیا
وہ معاہدہ تاریخ انسانیت کا سب سے مختصر ترین معاہدہ ہے، اور وہ تقریباً 53 دفعات پر، 53 آرٹیکل پر وہ مشتمل ہے، اور وہ معاہدہ ایسا ہے کہ وہ پہلا معاہدہ ہے جو ریٹن میں یعنی تحریری طور پر موجود ہے۔ اس سے پہلے معاہدات کے لکھے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے 622 میں عیسوی میں، آج کل 2025 چل رہا ہے، 622 عیسوی میں وہ معاہدہ ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی جو ضروری دفعات ہیں، جو ضروری عناوین میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس معاہدے میں 2 شق ہیں۔ ایک شق وہ تھا جو انصار اور مسلمانوں سے متعلق تھا، جو انصار اور مہاجرین وہاں ہجرت کر کے گئے تھے ان سے متعلق تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ 2 طرح کے لوگ تھے، ایک یہودی تھے اور دوسرے مسلمان تھے۔ تو آدھے معاہدے کی دفعات مسلمانوں سے متعلق ہیں، اور آدھے معاہدے کی دفعات یہودیوں سے متعلق ہیں۔ سنیے، سب سے پہلا نمبر، تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم خدمت گار ہیں، ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں، اپنا نفس نہ آئے، اپنی ذات نہ آئے، جذباتیت نہ آئے۔ رضاکار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کام کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنے والا، کسی مال اور کسی متاع اور کسی صلے کی تمنا میں نہیں۔ تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے۔ نمبر 2، تمام مسلمان آپس میں یونٹی اور اتحاد قائم رکھیں گے۔ تمام مسلمان، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، بچے، جوان، بوڑھے سب برابر ہیں۔ تمام مسلمان چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، یونٹی اور اتحاد کو قائم رکھیں گے اور کبھی بھی اختلاف نہیں کریں گے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اختلاف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اختلاف ہونا یہ ہماری نشانیوں میں ہے، لیکن دشمنی نہ ہو، مخالفت نہ ہو، انسان ایک دوسرے کے سب و شتم پر، گالی گلوچ پر آمادہ نہ ہو۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی روح سے واقف نہیں، اس کے جذبے سے واقف نہیں ہے۔ تیسری چیز، اختلاف کی صورت میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اسے قبول کریں گے۔ چوتھی چیز، تمام مسلمانوں کو، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے ناواقف ہوں، جاہل ہوں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یکساں حقوق حاصل ہوں گے، یکساں رائٹ حاصل ہوں گے، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، تمام مسلمانوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 5، فوجی خدمت کے لیے تمام فوجی خدمت سب کے لیے ضروری ہوگی۔ جو ملٹری ہے اس میں ہر ایک کو حصہ لینا ہوگا تاکہ ملک کی حفاظت ہو سکے اور اس علاقے کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمبر پر یہ معاہدہ طے کرایا کہ قریش کو جنہوں نے مخالفت کی ہے، 13 سال تک ستایا ہے، پریشان کیا ہے، زد و کوب کیا ہے اور اپنے وطن سے نکالا ہے، ان کو مدینے میں پناہ نہیں دی جائے گی۔ یعنی قریش کے لوگ جو مکے والے ہیں یہاں آنا چاہیں گے تو ان کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ چند چیزیں تھیں جو مسلمانوں سے متعلق تھیں۔ یہودیوں سے متعلق ہے، نمبر 1، مدینے میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، یعنی جو یہودی ہیں اپنے دھرم، اپنے مذہب، اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی رسومات ادا کر سکتے ہیں، ان سے ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے، ان کو انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، مدینے کا دفاع ہر یہودی کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو مدینہ ایک اسٹیٹ بنا ہے اور ایک سوسائٹی بنی ہے، اس کا دفاع، اس کا ڈیفنس ہر مسلمان کی، ہر یہودی کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر، بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینے کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے باہر سے اور ایسے موقع پر یہودی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا دفاع کریں۔ اور نمبر 4 یہ کہ ہر قاتل یعنی قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ ہر قاتل سزا کا مستحق، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ اونچے خاندان کا تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور چھوٹا آدمی ہے تو اس کو قتل کیا جائے، نہیں، ہر قاتل قتل کا مستحق ہے۔ اور نمبر 5، یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہود قریش اور ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ جہاں یہود ہیں وہ قریش کی مدد نہیں کریں گے اور ان کے جو معاون اور ہیلپر قبائل ہیں، ٹرائبس ہیں، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قطعی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا یہ جو اسٹیٹ قائم ہو رہی ہے اس کے سرواں اور اس کے جو سربراہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور یہودی ان کی قیادت کریں گے اور یہودیوں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اس میثاق کے اندر اور اس دستور کے اندر تمام وہ چیزیں ضروری ہیں جو ایک مملکت کو باقی رکھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ امریکہ کا جو دستور ہے وہ 7000 الفاظ پر مشتمل ہے، 7000 الفاظ پر مشتمل ہے، مختصر ترین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو میثاق مدینہ ہے اور دستور مدینہ ہے وہ 703 الفاظ پر مشتمل ہے۔ باتیں وہی ہیں لیکن اتنے اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ انسان اس کی نظیر اور اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی اسلامی ریاست ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے، تو اس میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ امیر کی اطاعت۔
امیر کی اطاعت اگر ہے تو وہ اسٹیٹ اسلامی اسٹیٹ ہے، ورنہ پھر وہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، نفس پرستی کا ایک مجموعہ کہلائے گی۔ اس وجہ سے امیر کی اطاعت اس میں ضروری ہے، لیکن امیر کی اطاعت اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو کسی امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر عدل و انصاف کا قیام، کوئی بھی اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو، اس میں عدل و انصاف کا قیام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جسٹس ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قریش کی ایک عورت نے چوری کی تھی، پھر اور وہ بڑے خاندان کی تھی، تو لوگوں نے سوچا کہ اسامہ ابن زید کو بلائیں، وہ سفارش کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، سفارش کر دیں گے اور یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت اسامہ نے یہ قضیہ پیش کیا، یہ مسئلہ پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے جسٹس، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ اسلامی معاشرے میں اگر انصاف اور عدل کو جاری کیا جائے گا تو اسلامی معاشرہ پنپے گا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اگر اس میں دو رخا مزاج اختیار کیا جائے گا تو وہ کرپشن کا شکار ہو جائے گا اور خود اپنی موت مر جائے گا۔ تو پہلی چیز امیر کی اطاعت، دوسرے نمبر پر عدل و انصاف کا قیام، تیسرے نمبر پر بھائی اخوت اور مساوات، برادرانہ مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو مہاجرین آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مکے میں سب چھوڑ کر آئے تھے، اور یہاں انصار تھے، تو انصار اور مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور کہا تم دینی اور ایمانی اور اخلاقی اور ثقافتی اور تمدنی بھائی ہو۔ اور پھر انصار نے بھی دل کھول کر اس اخوت کا حق ادا کیا کہ یہاں تک کہ اگر دو بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ ایک کو ہم طلاق دیتے ہیں، اب ان سے شادی کر لیے، یہاں تک انہوں نے اپنی قربانی کا یہ ثبوت دیا۔ تو یہ اخوت اور مساوات ہے برادرانہ، اور حدیث میں آیا نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک دیوار ہے، اینٹیں جڑی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے، ایسے ایک مسلمان کو دوسرے کے ساتھ مل کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری مثال، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح، ایک باڈی کی طرح ہے، جیسے ایک باڈی ہے، انگلی میں کوئی تکلیف ہو تو دماغ محسوس کرتا ہے، پیر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا اثر سر تک آتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خواتین بھی سن لیں کہ خواتین اپنی دوسری بہنوں کے لیے اور اپنی دوسری عورتوں کے لیے وہ بھی ایک جسم کی طرح ہیں، وہ بھی ایک دیوار کی طرح ہیں۔ جب یہ مزاج ہوگا تو اسلامی معاشرہ ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا، اور کوئی اس میں خلفشار نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی نزاع نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ اخوت اور مساوات کو اسلامی اسٹیٹ میں اور اسلامی ریاست میں ترجیح دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پوائنٹ پر توجہ دی، بس بات میں ختم کر رہا ہوں، کہ افراد سازی، ہر فیلڈ کے لیے افراد تیار کرنا۔ آج کل یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک ہی رخ پر لگا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ، مشہور نام ہے صحابہ میں، 3 سال ان کو ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے، لیکن 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ 3 سال میں انہوں نے اتنا استفادہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ تخصص، اسپیشلائزیشن، کسی خاص فیلڈ میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنا، یہ بھی افراد سازی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال رہیں، تقریباً 2400 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، خواتین ہماری باتیں سن رہی ہیں، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون کی جامعیت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے، کہ ان کا علم ایسا ہے کہ اکثر صحابہ کے پاس اس جیسا علم نہیں ہے۔ تو 2400 حدیثیں جس کو معلوم ہوں گی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات ان کو یاد ہوں گے، تو کتنا نورانی وجود ہوگا، کتنا نورانی پیکر خاکی ہوگا، بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو افراد سازی پر ایک طرف حدیث کو یاد کرنے والے تھے، ایک طرف حسان ابن ثابت تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر رکھواتے تھے، کہتے حسان اس ممبر پر بیٹھو، شعر پڑھو۔ اور کس لیے پڑھو؟ مشرکین کو ان کے کفر اور ان کے شرک سے باز رکھنے کے لیے، اور اسلام کے خلاف ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں، شیطنت ہے، اس کو روکنے کے لیے۔ تو وہ شعر شاعری کا استعمال کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، اور بھی دوسرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنرل اور کرنل بنایا، کہا آپ جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ حضرت بلال حبشی، کم لوگوں کو معلوم ہوگا، ان کو تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ مؤذن تھے، ان کو جانتے کہ مؤذن تھے، وہ اذان دیتے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ وزیر خزانہ تھے، وزیر مالیات تھے اسلامی اسٹیٹ میں، مالیات کا پورا سسٹم ان کے پاس تھا۔ تو ایک آدمی جو مؤذن ہو وہ مالیات کا سسٹم کو بھی رکھ سکتا ہے اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے امور کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا، یہ پری پلان سارا کام ہوا۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی جب تک پری پلان کوئی کام نہ کرے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہر فیلڈ کے لوگوں کو اپنے معاشرے میں تیار کرنا چاہیے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر کے دکھا دیا، 10 سال میں کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا کہ قیامت تک کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بن گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بس ایک آخری بات کہ 10 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام، خاص طور سے خلفائے راشدین،
وہ 30 سال کی ان کی جو مدت ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکمیلی دور ہے، ایسا دور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے جو کام نہیں کرائے، صحابہ کرام سے عملی طور پر کرا کے دکھا دیا کہ قیامت تک کو اس کو نمونہ بنا دیا جائے۔ تو 10 سال وہ اور 30 سال یہ، اس طرح 40 سال کی مدت ہے، اس میں تمام وہ مسائل موجود ہیں جو قیامت تک پیش آئیں گے۔ علامہ شبلی نے لکھا ہے سیرت النبی میں کہ قیامت تک جتنے مسائل پیش آئیں گے اس 40 سالہ مدت میں تمام چیزیں موجود ہیں، بس یہ چاہیے کہ ہم اس سیرت کی طرف رجوع کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ علامہ شبلی کی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ سے وابستہ ہو جائیں، ہماری ترقی اس میں کہ ہم پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹیں، یہاں تک کہ صحابہ کے دور سے مل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مل جائیں، ان کے زمانے سے مل جائیں اور وہاں سے نور حاصل کریں اور زمانے کی ترقیات میں اپنی افادیت کو ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس یہاں کے بیان کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔